آج کوئی 16واں یا 17واں دن ہے اس کا، اسرائیل ایران امریکہ کی جنگ کا۔ 28 کو شروع ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں 28 ہاں کو ہاں، شروع ہوئی 28 کو شروع ہوئی تھی، آج 17 مارچ ہے تھی جی، جی تو 18واں دن ہے میرا جی خیال۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جی جو تباہی ایک دوسرے کی یہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکالی ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جی سارے ایک طرف عرب ممالک ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے مسلمان ممالک ہیں، دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی مسلم ملک ہے، پھر اس کے بعد باقی دنیا میں 56 57 اسلامی ملک ہیں۔ تو اس کے بیچوں بیچ یہ تقریباً اب سے کوئی 23 گھنٹے پہلے سید عباس اراغچی نے ایک ٹویٹ کی، سر۔ جس میں انہوں نے کہا کہ ان بابرکت اور روحانی دنوں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جاہریت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ اور اس پہ نا ایس ایم صاحب کوئی 19 لاکھ ویوز ہیں۔ تو دیکھیں 57 ملکوں میں صرف پاکستان کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور تہہ دل سے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اسم صاحب یہ بھی سوچیں کہ پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے، کتنا مطلب معاشی حالت کیسی ہے، ہم نے بیت، پھر ہماری عوام، پھر یہ پھر وہ پھر سارا کچھ، پھر اس کے بعد یہ جو سارا دن بک 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 کہ جی یہ نہیں کیتا تو وہ نہیں کیتا تو فلاں نہیں کیتا نمکان نہیں کیتا۔ تو مجھے ایسا بتائیں پھر پاکستان کو شاباش تو بنتی ہے نا جی کہ جی ایران اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں نا، کچھ تو کیا پاکستان نے۔ سر ان نقل کے اندر کو اسی دن سمجھ آنا چاہیے تھا جس دن چیف صاحب نے للکار کر کہا تھا کہ تم وہ ایران سے تو نکلو، اس کے بعد پاکستان آؤ گے نا۔ ان کو اسی دن سمجھ آنا چاہیے کہ اس ہوں بلاک میں کون کون کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان اس وقت بھی انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ جو عقل کے اندر ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ بار بار کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں کہ لے جی پاکستان نے یہاں پہ ووٹ نہیں دیا، پاکستان نے یہاں پہ یہ نہیں کیا۔ یہ سب بے وقوفوں کو چاہیے اور یہ ہاں کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، تو پھر یہ ہمارے بیچ والے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان ساتھ نہیں ہے؟ یہ نا اسم صاحب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح نا جگت نہیں مارتے، جی جی تو بس کہ جی وہ جس طرح وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ جی وہ ایک بندہ تھا، وہ کھوتا لے کے جا رہا تھا، اس پہ لکڑیاں تھیں، اور پھر کسی نے کہا کہ یار تو کھوتے میں بڑا ظلم کر رہا ہے، اس بیچارے نے پھر کھوتا اٹھا لیا، پھر لکڑیاں اٹھا لی، پھر پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ تو یہ مطلب کسی کام سے راضی انہوں نے نہیں ہونا۔ لیکن دیکھیں کہ جی بڑی بات ہے بالکل جی میں کہ ایران کے وزیر خارجہ اور ایرانی ذرا سوچ سمجھ کے ٹویٹ کرتے بالکل ہیں، وہ ایسے ہی محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں جی کی، کسی ایک اسلامی ملک کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ نہیں کی، انہوں نے صرف پاکستان کے پاکستان کے بارے میں بارے میں کی۔ کیے، اور پاکستان دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اچھا ایسا تو پھر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا سر ہوا کہ جی باقی کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ ٹھیک ہے، مطلب ان کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو 3 خداؤں کی جنگ ہے۔ ایک اسرائیل کا خدا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری روایتوں میں ہے کہ آخر میں اسرائیل جو ہے وہ یوفریٹس سے لے کے مطلب سمندر تک جو ہے نا ساری زمین ہماری ہے۔ پھر وہ عیسائیوں کا کوئی بتا رہا ہے کہ جی ان کی بائبل میں کوئی ذکر آیا تھا کہ آخر میں ایسے لڑائی ہوگی۔ پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا خدا ہے کہ جی جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ کیوں نہیں، اچھا تو میں نا ویسے ہی ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، سر تو ایسا صاحب بڑی حیران کن چیز مجھے پتا چلی کہ یہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا جی، اس سے پہلے 3 بڑی مسلمان سلطنتیں تھیں۔ بالکل ایک یہ سلطنت عثمانیہ، ایک یہ مغل سلطنت، جی اور ایک جو ہے نا وہ صفوی سلطنت کہلاتی تھی، صحیح ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس میں یہ ترکی اور عرب ممالک یہ سارے شامل تھے۔ یہ جو صفوی سلطنت تھی، اس میں جو ہے یہ ایران اور اس کے ارد گرد یہ آذربائیجان وغیرہ، آرمینیا، یہ سارے شامل تھے۔ اور یہ جو مغل سلطنت تھی اس سے تو آپ اور میں واقف ہیں۔ بالکل تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جی جب مغرب کا عروج آیا نا، اور یہ سلطنتیں کوئی 300 سال سے تھی، کوئی 500 سال سے تھی، کوئی 700 سال سے تھی، صدیوں حکومت اس تھی، میں یہ ساری مسلمان، صدیوں حکومت تھی ان ہاں کی۔ صدیوں ان کی حکومت تھی۔ تو جیسے ہی مغرب کا عروج آیا اور ان کی ظاہر ہے کہ جب وہ پھیلے اور یہ ویسٹ ایشیا کے اندر آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو برطانیہ والے اور فرانس والے تھے نا، انہوں نے 3 فیصلے کیے۔ صحیح
پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جی ایسا کام کریں گے کہ دوبارہ اسلام یا یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمیں کبھی تنگ نہ کر سکیں، غالب نہ آ سکے. ٹھیک ہے، غالب نہ آ سکیں، یا ہمارے ساتھ مغرب میں یورپ میں ہمیں وہ نہ چھیڑ سکیں۔ انہوں نے کہا جی دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ہم ان کو ایسا بٹوارا ان کا کر دیں گے جی کہ اس کے بعد یہ جو نئی ریاستیں بنیں گی ان کا دشمن مغرب نہیں ہوگا بلکہ ان کا دشمن وہ اپنے ہمسائے کو سائے کو سمجھیں گے۔ سمجھیں گے. ذرا سنیے گا آرام سے صحیح. جی۔ اور تیسرا فیصلہ انہوں نے کیا کہ جی ان کے سائز ایسے رکھیں گے جی کہ یہ ہمیشہ دوسرے سے لڑائی کرنے کے لیے اپنی آپ کو بچانے کے لیے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ ہماری طرف ہمیشہ دیکھیں گے اور ہم ان کی سیکیورٹی کے ضامن ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا انہوں نے جناب ان سارے یہ جو مشرق وسطی ہے نا اس کو توڑ کے، ایون اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ انہوں نے توڑ کے ایسے ان کو توڑا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی ایران کا سائز دیکھیں، سعودیہ کا سائز دیکھیں، پھر متحدہ عرب امارات کا سائز دیکھیں، پھر آپ قطر کا دیکھیں، پھر بحرین کا دیکھیں، پھر کویت کا دیکھیں۔ تو کویت، بحرین، قطر تو مطلب بہت ہی چھوٹے ملک ہے نا اسم صاحب۔ تو سعودیہ بہت ہی بڑا ہے، متحدہ عرب امارات کا پھر بھی ایک سائز ہے، یمن کا سائز ہے، پھر یہ تو انہوں نے نا ایسا تو ان تین مسلم ریاستوں سے آپ دیکھیں کہ جی ان تین مسلم ریاستوں سے 40 ملک انہوں نے بنائے، اور وہ 40 ملک آج تک وہ آپس سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ بالکل ایسی بات. میری بات سمجھیں؟ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ملک ہیں ان کو بالکل یاد نہیں رہے گا کہ جی ہمارا اس مٹی سے، اس تہذیب سے ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا مطلب جو ہے نا ایک دوسرے کا کلچر سب، اور پھر بٹوارے بھی ایسے کیے کہ ادھے ادھر تو ادھے ادھر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جب بھی کوئی چینج یا تبدیلی آنے لگتی ہے تو وہ ادھر سے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ جو ہے نا مطلب وہ ہے، جس طرح وہ دیکھیں شاہ فیصل نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی تیل ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، تو ہم طے کریں گے نا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اور امریکہ اتنا یہ جو جمہوریت کا اور سب چیزوں کے نعرے لگاتا ہے، تو ایران جو ہے وہ واحد ملک تھا کہ جس کے اندر ایک آئین آ گیا جس میں جمہوریت آ گئی، اور انہوں نے مصدق صاحب کو 1950 میں اپنا ایک وزیر اعظم سلیکٹ کر لیا ہے سب صاحب، اور ایک اچھا وزیر اعظم عوامی نمائندہ بنا۔ اس نے کہا جی تیل کی فیکٹریاں جو ہیں یہ مطلب جو ہے نا وہ ایران کے لوگوں کو اس میں سے حق ملنا چاہیے، اور یہ اتنے ظالم تھے کہ یہ ان کو ایک ریال نہیں دیتے تھے اس کے اندر سے، بتانے کے مجاز نہیں تھے کہ بھئی ہم کتنا تیل نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیں پھر اس کا تختہ پلٹ دیا، اور پلٹ کے تو رضا شاہ پہلوی کو لے آئے، اور رضا شاہ پہلوی نے ساواک بنائی، جس طرح موساد ہے، سی آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، ساواک اس نے بنائی۔ اور ایسا یہاں پہ لوگ چیخے مارتے ہیں نا جی کہ وہ جی چار دیواری کا پردہ، وہ جی ویگو ڈالا آ گیا، وہ جی یہ بڑا ظلم کر دیا۔ آپ کبھی ساواک کی ہسٹری پڑھیں، مطلب وہ ہر گھر میں انہوں نے کسی نہ کسی ایرانی کو مارا ہوا تھا، ان کے مطلب بہت زیادتیاں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ پھر انقلاب آیا 1979 جی۔ تو یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کلونیل ماسٹرز، ایسا سب وہ خوش نہیں ہوندے کہ بھئی ایران سے جمہوریت آ گئی ہے، انہاں دا اپنا وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ ساڈے آپ جڑے نا مطلب ترقی کر رہے ہیں، وہ پھر کہندے نے انہاں ٹھپو، جس طرح گراں دا چودھری کہندا ہے نا کہ اے مسلیاں دے بچے، مراسیاں دے، کمیاں دے، اے کتھے پڑ گئے جی، مارو انہاں نو۔ تو اسی طرح ان کا بھی رویہ ہے سر، آپ جتنی مرضی ہے ان کے یہاں پہ مثالیں دیتے رہیں کہ جی وہ مغرب میں یہ تو انہوں نے ٹھپ دیا جی، اور وہ شاہ کو لے آئے، اور شاہ کو لانے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جی انقلاب آ گیا جو عوام کا انقلاب تھا، ہے جی اسلم صاحب۔ تو اب پھر تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ 40 سال سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اسلم صاحب، جتنی میری اپنی سمجھ ہے نا، لوگ 40 سال سے کسی بھی نظام تو تنگ آ جاتے تو وہ ٹوٹ بھی جاتے، لیکن چودھری کو صبر نہیں ہوتا نا، چودھری آفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ پنجابی کی مثال ہے نا، مائیا تاں راسی جا تھنا بنا راسی، تے مائیا نو تھنا بنا کے پھر صبر لے لے ایج نہیں۔ نہیں دوبارہ اس کی تشریح بھی کرو۔ تو پنجابی کی مثال ہے مائیا تاں راسی جا تھنا بنا راسی، اس میں کہتے ہیں کہ محبوب میرا تبھی باز آئے گا جب اس کو منہ پہ پڑے گی اور اس کا منہ پھٹے گا
تو تب بھی وہ باز آئے گا، ایسے نہیں باز آئے گا، باتوں سے باز نہیں آئے گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تو میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب سے رہا نہیں گیا، بالکل، ورنہ جنوری میں وہاں پہ بڑا احتجاج ہوا چودھری تھا. جلدی میں بہت ہے نا یہ امریکیوں نے سر، چودھری جلدی میں بہت کہا ہے چودھری جلدی میں بہت ہے، وہ کہتا میں گرم گرم کھا لوں. ہاں گرم گرم کھا لوں. تو اب چودھری صاحب نے گرم گرم یہ منہ میں ڈالا ہے، بالکل، اور چودھری صاحب سے بھی سنبھالا نہیں تالو جا رہا سڑ سر. گیا، تالو سڑ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر تالو سڑ گیا ہے، بالکل، اور چودھری صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس میں یہ دیکھیں کہ جی پاکستان، اور میں ویسے دیکھیں ایس ایم صاحب، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں دو باتوں کے اوپر. بالکل، ایک تو ایس ایم صاحب 2020-21 کے بعد نا، دیکھیں آپ فوجیوں کو جو مرضی ہے کہیں، وہ جزیرے کہیں، مطلب جو ہے نا کیا آج کل ڈی ایچ اے کے پلاٹ کہیں، جو مرضی ہے کہیں کہ جی چاند پہ بھی پلاٹ، جو بھی کہیں. بالکل. لیکن ایسم صاحب بڑی پیاری فوج ہے، بڑے یہ قابل لوگ ہیں سر الحمدللہ. کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک تو ایٹم بم بنا لیا. بالکل، آج آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یوکرین اور ایران افسوس کر رہے ہو سن کہ جی اسی خواہ مخواہ نہیں بنایا. ویسے تو بنانا بھی بہت اوکھا ہے جی، دماغ انہوں نے چاہیے انہوں تو نے جی ان تسی کو بنا. ویسے پٹو بھی صحیح ڈالا نا. انہوں نے کہا جی وہ 240 کلو یورینیم کدھر گئی ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ جو آپ نے بم مارا اس کے نیچے پھنس گئی ہے وہ، ایران والوں نے. ہاں ہاں، نیچے پھنس گئی. انہوں نے کبھی نہ وہ نکال سکے ابھی ہو سکتا ہے یہ کھدائی شروع کر دیں وہاں پہ جا کے کہ یار وہ نکال لیں. ہاں جی 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 جی. تو یہ تو ہماری میں کہہ رہا فوج ہوں سر، اسم یہ صاحب کہ اللہ کا جی تحفہ ہے، اسے کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ بیچ میں ایسی ہی وہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو چاہیے پہلے بریف ہسٹری پڑھ لیا کریں اور دیکھ لیا کریں، یا تو ہو کہ ان کو ایک نہ 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 نہ. ایسم صاحب سیدھا گٹو سر تے رکھو، لوہے والا ہیلمٹ پواؤ سر. اور جس طرح ایس ایم ڈرل صاحب کہنا سی نا کہ بندہ تین جگہ تو بندھیا ہوئے، وہ دی مجال ہے کہ وہ کوئی گل کر سکے کہ سر تے ٹوپی، کمر تے بیلٹ تے تھلے فوجی بوٹ. سر انہاں نوں صرف بارڈر تے بھیج دو، کہو کہ جی مارو اتنے جڑے نعرے مار سکتے ہو، جیڑی تسی تقریر بکرات کرنی سی وہ تسی کرو اتنے کھلو کے، ہیں جی. تے 4 دن رہنا ذرا 55-55 تے کہ کہندے نے اس نو سالے پتے بارڈر تھے ریتاں جان نہ سر. وہ ریت اسم صاحب ایسی بندے دے اندر گھستی ہے کہ وہ نکلتی چلتے نہیں، نہیں. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. سر وہ تو چھوڑیں، اس کو وہ صرف ساڑھا ان کو رزمہ کی پہاڑیوں پہ بھیج دینا. رزمہ کی پہاڑیوں کو ایک ایک جو پوسٹ ہے وہاں پہ، ہاں وہ بندہ اس کے پاس نہ فون ہے ہاں نہ اس کے پاس پانی ہے. آپ یقین مانو پتہ نہیں وہ کیسے وطن کی محبت میں وہ گزارا کر رہا ہے، اور اس کو کوئی اس کو ہاں گھر کے فکر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ان کو صرف ایک ہفتہ اس چوٹی پہ چھوڑا ہے نا، رزمہ کی چوٹیوں پہ، جہاں پہ نہ کمیونیکیشن ہے نہ ہاں کھانا ہے نہ یہ. تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے، یقین مانو وہ تو ہاں. روندے اترن تھلے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جن کو افغانستان کا بھی بہت، حالانکہ افغانستان کے لوگوں سے ہماری بڑی محبت ہے جی، یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو پاگل افغانی ہیں کہ جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جی ڈالر لینے ہیں اور بالکل، مار کٹائی کرنی ہے. تو جن کو ان کا بھی چاہ چڑھا ہوا نا اسم صاحب، اتنے بھی کرنا یہ چاہیے کہ دیکھو نا وہ افغانی اتنے اتنے پاکستان سے انلیگل بالکل. رہتے رہے ہیں. تو اتوں بھی دو چار پڑھے لکھے جی تسی اتنے بھیج دو تو افغانیاں دا بھلا ہی ہو سی نا جی، کہ بے شک انلیگلی بھیج دو، تھوڑا جہا دھکا دے دو کہ جی جاؤ ذرا پھر ٹورا ہو نا. بالکل ایسی بات. پھر جڑا وہ تمہیں لر اور بر اور وہ جڑا تسی کر رہے ہو، تو واپسی تے آ کے سانو بھی دسو نا کہ جی اتنے کہڑے مزے جڑے تمہیں اتنے نہیں آ سر یہ رہے پتہ کہ انہوں ہیں سے سب صاحب. انہوں نے لگا آرام لگا ہے. انہوں نے کام صرف اتنے ہوں جاؤ نہ علاقے منجیاں ڈا کے بیٹھے ہوندے نے، کوئی کام نہیں کوئی کار نہیں. بس پیسے ڈالر آئے نے، مخبری ہو گئی، ڈالر آ گئے، بس ہوں. گزارا ہو رہا ہے، بہترین گزارا ہو رہا ہے. کام کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں انہوں نے. وہی اسمگلنگ جی، صبح و شام دوپہر اسمگلنگ کریں جناب آپ، بہترین. ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، گورنمنٹ کے ہر کاغذ میں جھوٹ. آپ جب چوڑی ٹائٹ کر رہے ہیں تو اب چیخیں ان کی جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں جا یہ رہی ہے. چائنا کا مال بیچ کے نا، ویسے آپ صاحب کی نا سر چائنا کا مال بیچ کے نا. ایسا اور ادھر ایک پٹھان میں گیا، میں کہا یہ چٹائی کتنے کا ہے؟ کہہ رہا 3000 کا. میں کہا یار یہ تو لوکل لگ رہا ہے، چائنا کا ہے. تھرمس کس نے کا؟ یہ بھی چائنا کا ہے. نال بچہ کھلوتا سے ہوتا. میں کہا یہ کس کا ہے؟ یہ بھی چائنا کا ہے. یہ ٹھیک ہے نا، چائنا میں بس سارے چائنا والے لگے نے، چائنا کا مال بیچی آ رہے ہیں اور عیاشی کری آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایس ایم صاحب دیکھیں جی، بڑا اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے پاکستان. اور اس پاکستان میں میرے خیال میں کہ جس کو مطلب پاکستان میں شکر ادا کرنا چاہیے. سب سب ابھی دیکھیں نا جی، یہ جو مشرق وسطی میں ہوا ہے سر ابھی کیا کوئی مطلب جی 16-17 دن ہوئے ہیں اسم صاحب. اس کے بعد ابھی وہاں پہ کچھ میزائل چلے ہیں، کوئی ایئرپورٹ پہ گر گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، جو بھی آپ مجھ سے بہتر ساری خبریں جانتے ہیں. لیکن سر مانے نا پاکستان کو،
کہ ٹھیک ہے بڑے مسائل ہیں ہمارے، مطلب بالکل وہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، بہت سارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، غربت ہے، بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سب کچھ. لیکن ایسم صاحب پھر بھی یہ مانے تو صحیح نا کہ یہاں پہ لوگ جیدار ہیں جی، جدار ہے، کوئی شک نہیں. مطلب وہ چل رہے ہیں، اپنے نظام بالکل زندگی کو کھینچ رہے ہیں جی، آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے اندر یہاں پہ بم دھماکے ہوئے، دہشت گردی ہوئی، جنگ ہمارے بازو میں جاری رہی. سر، ہم ہر چیز کو تو اپنے انجوائے کیا، معمولی کام ہے. ہم نے ہر چیز کو ایسا صاحب انجوائے ابھی کیا. دیکھیں نا، نہیں نہیں ابھی ابھی ایک سیکنڈ، ایک چیز سمجھو نا. ایران انہوں نے یہی شرط رکھی ہے نا سر کہ جی مشرق وسطی سے امریکہ نکل جائے، نکل جائے. یہی شرط ہے نا جی. ہاں جی. بالکل. تے کٹن آلیاں دی بھی مطلب گنڈا کھولدیا پسینے آ جان گے. ٹھیک ہے جی. تے جڑے چودھری صاحب نکلن گے یا نہیں نکلن گے، انہاں بھی پسینے آ جان گے اپنی گل منوانے ہونا. اسی طرح بالکل ایسی گل ہے. تو پھر سلوٹ مارے نا پاکستان آرمی کو، ان کے جرنیلوں کو، کہ جی افغانستان کے اندر امریکہ آ گیا تھا تو پاکستان کو، پہلے روس آ گیا تھا تو پاکستان کو پریشانی تھی کہ یار دیکھو انڈیا پہلے اتنی بڑی مصیبت ہے، پھر اس کے بعد اب یہ روسی آ گئے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے، روسیوں کو نکالا. اس کے بعد امریکی آ گئے تو سلوٹ بھی مارے، لیکن نال انہوں نے کٹن کا بھی بندوبست کیتا نا. بالکل ایسی بات. دیکھو نا چودھری یہی کہندا سی نا، او کہ بھائی تو کیڑے کم لگے ہیں، وہ تو میں تھاپڑا ماردا ہے تلو نن تھاپڑا ماردا ہے، لیکن اصل تو اپنا کم کرنا سی نا جی اسم صاحب اس جی. نے کہا نا تو پاکستان نے تو نکال ایک دیا. آدمی نا بٹیرا پکڑنے میں بڑا ماہر تھا نا، تو سنگی اس نے کہا یار بٹیرا سے پھاڑ کے دکھا دے رہا. تو بٹیرا کہیں نا وہ ہاں درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے چھلانگ لگائی ہے نا، تو اس ہاں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ پکڑا نہیں گیا، ہاں تو وہ گر گیا نیچے. کہا کھائی میں گرا ہے، چھوٹے چھوٹے لگے ہاں ہیں. انہوں نے کہا یار سنگیا بٹیرا پھڑیا نہیں گیا. انہوں نے کہا پھڑیا تو نہیں گیا، دیکھتے میں پیا لیکن باہر رودی بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ باہر اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، نکلتے ہوئے. ہاں. لیکن ایسا تسی میری گل سمجھو. بالکل تو اس واسطے میرا خیال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، آپ سارے گلے کریں، سب کچھ کریں، آپ یہ شکایت ضرور کریں کہ جی انہوں نے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں نا جی، عباس اراغچی صاحب کو تو وہ تو آپ کے صاحب میں کلیئر ہے نا بالکل جی. تو وہ بھی تو پاکستان گورنمنٹ کو اور پاکستان کے لوگوں کو سلوٹ مار رہے ہیں نا بالکل. جی. تو ایسم صاحب معمولی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات شغلی ایسم صاحب پچھلے سال جس لئے پاکستان نے نامینیٹ کیتا سی نوبل پرائز واسطے، جی جی. تو یار دے دیو آ ٹرمپ صاحب نو، چودھری صاحب نو ایک نوبل پرائز. وہ آرام نال گلش پا کے 5-6 مہینے سال جو ہے نا وہ پھردے ٹردے تو رہتے، کی پتا ایسے جنگ تو نہ ایسے کرتے نا. بہانے نو عقل آ جاندی. ہاں وہ جنگ تو نہ کرتے. بالکل. ہاں وقت تسی پنگا کیتا کہ نہیں جی اس کے کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے، یہ سر وہ انہوں فلان ویکھ کے شرمندہ تو ہوندا ٹھمکا. رہندا نا، یار میں کی کر رہا، مینوں تے نوبل پرائز ملے تو میں کی کر رہا. کم از کم تھوڑا بہت کی شرمندہ تو کر ہوندا رہے نا. نہیں ہو. میرا خیال ہے جس طرح میں انہوں دی پرسنالٹی نو سٹڈی کیتا ہے، سر میرا خیال ہے انہوں نے غصہ ہی اس گل دا ہے. تو مینوں انہوں نے کہا کہ جی تسی پھر نہیں دیندے نا نوبل پرائز جنگا بند کرن تے، بالکل تو میں چلو لا پھر رہا کر لو جنگا. پٹا کے چلی ہاں جاؤں گا. میں ہوں لا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو چلو ایسم صاحب بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا جہا سیگمنٹ کور کر لیے. سر تے یہ ہے جی ایسم صاحب نال پارٹ 1. تے دیکھتے رہنا فوجی من موجی. تے کل اسی لوڈ کریں گے پارٹ 2.